اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص درود و سلام امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اس دنیا کے اندر انسان کو سب سے زیادہ جو محبت ہوتی ہے وہ اس کی اولاد ہے۔ اولاد کے لیے سب کچھ، اس کا جینا مرنا، محنت کرتا ہے صبح سے شام تک، جائیدادیں بن جائیں، کوٹھیاں بنگلے بن جائیں، اپنی اولاد کی دنیا کو بنانے سنوارنے کے لیے ساری زندگی اپنی کھپا دیتا ہے۔ اولاد سے زیادہ انسان کو محبوب کوئی نہیں سوائے مصطفیٰ کے۔ انسان سب سے زیادہ اگر مخلص ہوتا ہے تو اپنی اولاد کے ساتھ۔ اولاد کے لیے ماں باپ برا نہیں سوچتے، جو بھی سوچیں گے اس کے لیے فائدہ اور اس کی بھلائی کے لیے ہی سوچیں گے۔ لیکن یہ ساری سوچ ہماری دنیا کے لیے، آخرت کے لیے ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں دکان بن جائے، اچھا کاروبار بن جائے، میرا بیٹا سکھی ہو جائے، لیکن آخرت کے سکھ کا ہم نے سوچا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ، اور یہی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا، جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، یہی کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ایک آدمی کا تذکرہ کیا جس کو قرآن نے لقمان کے نام سے یاد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بڑا دانا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، لقمان کو اللہ پاک نے دانائی، سمجھداری عطا فرمائی، اور سمجھداری کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا شکریہ ادا تو پتہ چلا انسان دانا، عقل مند اور شعور والا وہ ہے جو اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرے، اور جو شکریہ ادا نہیں کرتا وہ دانا نہیں، وہ نادان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکریہ ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فائدے بتائے۔ اللہ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میرا شکریہ ادا کرو گے، یہ میری عطا کی ہوئی نعمتیں ساری کی ساری، یہ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، چلنا نہیں آتا تھا، اللہ نے چلنا سکھا دیا، اور اس باڈی کو مضبوط رکھنے کے لیے، اس کو صحت مند تر و تازہ رکھنے کے لیے اللہ نے بہت سارے انعامات، کھانے پینے کی چیزیں، حتیٰ کہ اضافی جس کو تکلفات ہم کہتے ہیں، اللہ نے طرح طرح کے پھل ہمارے لیے پیدا کر دیے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں استعمال کر کے اگر تم الحمدللہ کہو گے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکریہ ادا کرو گے میری عنایات، میرا فضل اور بڑھ جائے گا، تمہیں اور انعامات سے نواز دوں گا۔ لیکن اگر تم نے ناشکری کی، اللہ فرماتے ہیں پھر بھی میں نعمتیں چھینتا نہیں ہوں، لیکن آخرت کے اندر ان عذابی لشدید، آخرت کے اندر تمہیں عذاب ہوگا۔ دنائی کیا ہے کہ آدمی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے، جو شکریہ ادا نہیں کرتا وہ نادان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من شکر فإنما یشکر لنفسہ، جو آدمی شکریہ ادا کرتا ہے اس کا فائدہ اپنے لیے، اور جو ناشکری کرتا ہے اس کا نقصان اسی کو ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ان تشکروا یرضہ لکم، اگر شکریہ ادا کرو گے اللہ راضی ہوگا، اگر شکریہ ادا نہیں کرو گے اللہ کا کیا بگاڑو گے؟ اللہ تو غنی ہے،
اللہ مستغنی ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری کائنات کے لوگ نمازی بن جائیں، تہجد گزار بن جائیں، نیک بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہی کے اندر اضافہ نہیں ہوتا، اور ساری کائنات کے لوگ باغی بن جائیں، بغاوت کرنے والے، اللہ کے نافرمان بن جائیں، بے نمازی ہو جائیں، اللہ کی بادشاہت کے اندر کمی نہیں ہوتی۔ جو شکریہ ادا کرتا ہے اس کا فائدہ اپنے لیے، اسے جو ناشکری کرتا ہے اس کا نقصان اسی کے لیے۔ من شکر فإنما یشکر لنفسہ۔ حکیم لقمان نے اللہ کی شکر گزاری کی، اللہ نے فرمایا یہ دانا بندہ ہے، یہ حکمت والا ہے، اور اس نے اپنی اولاد کی جو پرورش کی، اپنی اولاد کو نصیحتیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پسند کرتے ہوئے کہ اپنی اولاد کی ایسے پرورش ہونی چاہیے، اللہ نے اس کی نصیحتوں کو نقل کر کے قرآن کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کر دیا، اور بتا دیا کائنات کے لوگوں اپنی اولادوں کی پرورش، اپنی اولادوں کی تربیت ایسے کرو جس طرح لقمان حکیم نے کی ہے۔ اس نے کیسے تربیت کی ہے؟ اگر ایسے ہم تربیت کریں، یقیناً ہماری اولادیں کبھی کوئی یہ شکوہ نہ لے کے آئے گا کہ میری اولاد نماز نہیں پڑھتی، میرا کہا نہیں مانتا، میرا بیٹا چور بن گیا ہے، میرا بیٹا ڈکیتی کرتا ہے، میرا بیٹا میری خدمت نہیں کرتا، یہ کبھی بھی شکوہ نہ آئے اگر ایسے تربیت کر لو جس طرح لقمان حکیم نے کی ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کے تربیت کرنے کے انداز کو قرآن کے اندر نقل کر دیا، اور نقل کرنے کا مقصد یہی ہے امت محمدیہ سیکھے کہ اولادوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنی اولاد کا عقیدہ بنایا ہے، اپنی اولاد کو اپنے سامنے بیٹے کو بٹھا کے سمجھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بیٹا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ باپ بیٹے کو سمجھا رہا ہے، باپ واز کر رہا ہے بیٹے کو کہ بیٹے شرک نہیں کرنا۔ شرک کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات کسی غیر کو دے دینا۔ اب باپ کا بیٹے کو سمجھانے کا انداز کیا ہوگا؟ بیٹا اللہ نے سب کچھ دیا ہے تجھے، کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنا ہے، غیر کے لیے سجدہ نہیں کرنا۔ باپ سمجھا رہا ہے بیٹے کو، اے بیٹے اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے تو اللہ سے مانگ نہیں ہے، اولاد کی ضرورت ہو اللہ دے گا، یہ سب کچھ تجھے آنکھیں دی ہیں اللہ نے، کان دیے سننے کے لیے تو سنتا ہے، یہ اللہ نے عطا کیے، ہاتھ پاؤں سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہے۔ باپ بیٹے کی تربیت کر رہا ہے، اس کو سمجھا رہا ہے، عقیدہ بنا رہا ہے۔ اگر باپ بیٹے کا ایسے عقیدہ بنائے تو موحد کیوں نہیں بنے گا؟ بیٹا جب باپ کی نصیحتوں کو لے گا پھر کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا کہ یہ شرک کی طرف آئے گا۔ باپ بیٹے کو سمجھا رہا ہے یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جب یہ آیت سنی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملانا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا کون بندہ ہے جس سے ظلم نہیں ہوتا، زیادتی نہیں ہوتی، گناہ خطائیں ہوتی ہیں ہر ایک سے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اس ظلم سے مراد یہ گناہ نہیں ہے، اس ظلم سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا ہے۔ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہراتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کو یہ گوارا نہیں، اللہ نے اسے معافی نہیں کرنا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ آقا فرماتے ہیں اس کائنات کے اندر جو بندہ زمین سے لے کر آسمان کے خلا کے برابر گناہ لے کے اللہ کے پاس چلا گیا، لیکن اس کے پاس عقیدہ توحید کی اگر دولت ہوگی، اللہ چاہے تو سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک آدمی گیا ہے، اس نے زمین سے آسمان کے خلا کے برابر
نیکیاں کی ہوئی ہیں، لیکن اس نے ساتھ شرک کیا ہے، اللہ اس کی نیکیوں کو نہیں دیکھے گا، اسے جہنم رسید کر دے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقمان حکیم سمجھا رہے ہیں اپنے بیٹے کو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں کے ذمے یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اللہ کے اختیارات غیروں کو نہ دیں، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانے والے، اللہ ان کو جنت دے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میں لوگوں کو خوشخبری نہ سنا دوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اعمال ہی چھوڑ دیں، یتکلوا، اسی پر توکل اور بھروسہ کر لیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ اہم مسئلہ تھا تو باپ سمجھا رہا ہے، سب سے اہم ترین مسئلہ، اور اس کی اہمیت کا پتہ یوں چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے حق ادا کرنے کے بعد سب سے بڑا حق اگر تمہارے ذمے ہے تو والدین کی فرما برداری، والدین کی خدمت کرنا، ان کا کہا ماننا، اطاعت گزاری، ان کے سامنے جھک کے رہنا، ان کے سامنے اف تک نہ کہنا، وہ والدین کا حق ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والدین کا حق یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا راغم انفن راغم انفن راغم انفن، خاک آلود ہو گئی اس بندے کی ناک، ستیہ ناس ہو گیا، وہ بندہ برباد ہو گیا۔ صحابہ کہنے لگے لمن یا رسول اللہ، کون بندہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ بد نصیب ہے، وہ بندہ جو ہے وہ برباد ہو گیا جس بندے کی زندگی کے اندر اس کے ماں باپ موجود ہوں، بڑھاپے میں ہوں، کمزور ہو گئے، ان میں سے دو یا دونوں میں سے کوئی ایک، لیکن وہ بندہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کر کے، ان کی خدمت کر کے، ان کو راضی کر کے جنت نہیں لے سکا، وہ برباد ہو گیا۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا۔ آقا نے فرمایا اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو ماں باپ کو راضی کر لو۔ رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین۔ آقا نے فرمایا اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی رضامندی کے اندر ہے۔ یہاں تک کہنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی جب توحید کا مسئلہ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی اطاعت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ کا اتنا حق ہے کہ ان کی ہر بات کو ماننا ہے، ان کی فرما برداری، ان کی رضا کے بغیر میری رضا نہیں ہے۔ لیکن جب توحید کا مسئلہ آیا، اللہ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ جب یہی تیرے ماں باپ اور جن کی خدمت کے بغیر گزارا نہیں، جن کی رضامندی کے بغیر گزارا نہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر یہی والدین تجھے کہیں کہ غیر اللہ کے نام کا ذبح کر، ان کی فرما برداری نہیں کرنی، اگر یہی ماں باپ کہیں فلاں قبر پہ سجدہ کر، ان کی اطاعت فرما برداری نہیں کرنی، اگر یہی کہیں غیر اللہ کے نام کا صدقہ کر تو انہیں ان کی اطاعت فرما برداری نہیں کرنی۔ اس سے پتہ چلا سب سے مسئلہ اہم تھا تو لقمان اپنے بیٹے کی نصیحت اور اس کو سمجھا رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، بیٹا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں یقیناً ہمارے بچے جو ہے وہ کبھی شرک کی طرف نہیں آئیں گے۔ سب سے اہم مسئلہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان حکیم کی اس نصیحت کو قرآن میں بیان کر دیا ہمارے لیے کہ اپنے بچوں کی ایسے تربیت کرو، ایسے عقیدہ بناؤ، ایسے بچوں کو سمجھاؤ بٹھا کے کہ بچے سب کچھ دینے والا اللہ ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ دوسری نصیحت باپ بیٹے کو کر رہا ہے، اللہ نے قرآن میں ذکر کر دی ہمارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لقمان حکیم کہتے ہیں اے میرے بیٹے وَإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ۔
اپنے بیٹے کی آخرت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم تو دنیا بنا رہے ہیں اپنے بچوں کی, کبھی آخرت کا سوچا نہیں ہے. لقمان حکیم آخرت کی فکر کر رہے ہیں, اپنے بچے کے لیے آخرت بنا رہے ہیں, آخرت سنوار رہے ہیں. اور آخرت کیسے بنتی ہے؟ جب بچے کو یہ سمجھایا جائے بیٹا تیرے ہر ادا, تیرے ہر کام, تیرے ہر فعل کو اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو پوشیدہ نہیں ہے, ہر تیری ادا اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض. اے بیٹے اللہ کا علم اس قدر وسیع ہے, زمین کی گہرائیوں کے اندر اللہ کا علم ہے, آسمانوں کی بلندیوں کے اندر, حتیٰ کہ زمین کے ریت کے ذرات, پانی کے قطرات, درخت کا کوئی پتا زمین پہ گرتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے. اور اسی طرح وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في کتاب مبین. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم نے ہے چھوٹی سے چھوٹی حتیٰ کہ سینے میں راز پیدا ہونے والا, انه علیم بذات الصدور. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. اسی طرح اللہ نے 28ویں پارے میں فرمایا سورۃ المجادلہ کے اندر, ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم. جو بھی انسان ہے علم کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے. یہ بیٹے کو سمجھا رہا ہے. لقمان حکیم اپنے بچے کی تربیت کر رہا ہے, بیٹا ایسے نہ سمجھ لینا کہ میں لوگوں سے چھپ کے جو مرضی کروں, مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن ایسا آئے گا, آج تو حشاش پشاش جی رہا ہے, ایک دن آنے والا ہے, زوال آئے گا, یہ ساری کے سارا نظام, چاند سورج ستارے سب کچھ ختم ہو جائے گا, اور سارے انسان اس دنیا سے, یہ ہستی ساری کی ساری مٹ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوبارہ زندہ کرے گا. اللہ پھر پوچھے گا, سوال کرے گا کہ تو نے کیا کیا ہے. من یعمل من الصالحات. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں, ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. باپ بیٹے کو سمجھا رہا ہے, بیٹا ذرہ بھی اگر تو نے عمل کیا ہوگا اچھا وہ بھی تیرے سامنے آ جائے گا, برا کیا ہوگا وہ بھی تیرے سامنے آ جائے گا. بچے کی ایسے تربیت ہو رہی ہے, آخرت بنائی جا رہی ہے, خدا خوفی دل میں بٹھائی جا رہی ہے, اس کا عقیدہ بنایا جا رہا ہے کہ جو بھی کام کرے تصور تیرے ذہن میں خیال ہو کہ مجھے دیکھنے والی ہستی موجود ہے. یہ خیال نہ کر بیٹھنا کہ میں بند کوٹھڑی میں جا کے جو مرضی کروں, شراب نوشی کر لو لوگوں سے چھپ کر, کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے. زانی بنو, زنا کرو اندھیرے کوٹھڑیوں کے اندر, مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. اور انٹرنیٹ کی دنیا میں راتوں کو فحاشی اور عریانی دیکھوں, مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. باپ سمجھا رہا ہے, بیٹا ایسی جو ہے اپنے ذہن سے اشکال نکال دے. اللہ کی ذات ایسی ہے, اللہ ہر جگہ پہ دیکھ رہا ہے, اللہ سے تو چھپا ہوا نہیں ہے. تیرا ہر فعل, تیری ہر ادا اللہ اس سے واقف ہے. ایسا ذہن بنا رہے ہیں اپنے بیٹے کا, اور بیٹے کو سمجھا رہے ہیں, اے بیٹا محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی روایت موجود ہے, فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آقا نے فرمایا قیامت کے دن ایسے کچھ لوگ آئیں گے, ایسے کچھ لوگ آئیں گے جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ڈھیر لگے ہوں گے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حباء منصورا, غبار بنا کے اڑا دے گا. صحابی سن کے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں, یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا, یا رسول اللہ ہمیں بتاؤ ان کی نشانیاں کیا ہیں, ان کے اوصاف کیا ہیں, کہیں ایسا نہ ہو ہم ان میں سے ہو جائیں اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایسے لوگ جو تمہارے جیسے ہی ہیں, من جلدتکم, تمہارے جیسے جسم ہے, یاخذون من اللیل کما تاخذون, جس طرح راتوں کو تم قیام کرتے ہو وہ بھی قیام کرتے ہیں, تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں, تمہاری نظروں میں بڑے نیک ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, تم ان کو ولی اللہ سمجھتے ہو, لیکن جب تم سے جدا ہوتے ہیں تو ایسے ایسے کام کرتے ہیں تمہاری سوچ سے بھی بالا تر ہیں,
اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی وہ چھپ کے لوگوں سے کام کرے، اس کا مطلب ہے اسے جو لوگوں سے حیا آتی ہے، لوگوں کے اندر عزت بنانا چاہتا ہے، اللہ سے اس کو حیا نہیں۔ چھپ کے کوئی عام آدمی برائی کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہتا، اس کا مطلب ہے لوگوں سے وہ حیا کرتا ہے، لوگوں سے ڈرتا ہے۔ اور کائنات کا رب جو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیا اسے نہیں آتی۔ باپ بیٹے کو اسی لیے سمجھا رہا ہے، اے بیٹا اللہ تجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے، لوگوں سے حیا کرتے ہوئے چھپ کے گناہ نہ کر بلکہ اللہ کا حیا کر۔ جب تو اللہ کا حیا کرے گا سارے گناہ چھوڑ دے گا۔ جب تو چوری کرنے لگے گا تیرے ذہن میں آئے گا مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو چوری نہیں کرے گا، تو ملاوٹ نہیں کرے گا، ذہن میں یہ خیال ہوگا اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی آدمی جس کے ذہن میں یہ بات ہو مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی بھی دو نمبری نہیں کرے گا۔ باپ بیٹے کی تربیت یوں کر رہا ہے، وَإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ۔ اے بیٹے اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو کرے گا، اللہ کے ہاں ایسی عبادت جتنی مرضی نمازیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری نمازوں کو نہیں دیکھنا، اللہ رد کر دے گا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ خوفناک چیز میرے نزدیک وہ تمہارے اندر شرک اصغر ہے۔ صحابہ کہنے لگے وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، شرک اصغر کیا ہے؟ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک الاصغر والریا، ریاکاری یہ شرک اصغر ہے، تو شرک اللہ نے معاف کرنا ہی نہیں ہے۔ جتنے مرضی نیکیاں کرنے والا لوگوں کے سامنے لیکن تنہائیوں کے اندر وہ برائی کرے، اللہ کو اس پر بڑا غصہ آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے بندے کی مجھے نیکیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ باپ اس لیے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، بیٹا جو بھی کام کرنا ہے اپنے تصور اور خیالات میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا تیرے ذہن میں ہوگا تو کوئی برائی نہیں کرے گا۔ ایسے ہی یہ ہمارے لیے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اپنے بچوں کا ذہن ایسے بناؤ، ایسی تربیت کرو، بچے کو سمجھاؤ کہ بچہ تیری ہر ادا اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کوئی بچہ باہر سے آیا ہے، کوئی چوری چیز اٹھا کے لے آیا، کبھی ہم نے پوچھا ہے کہاں سے لے کے آیا ہے؟ ہم نہیں اس کی طرف توجہ دیتے۔ بچوں کا ذہن بناؤ کہ بچے جو تو برا کام کرتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، ایک دن مرنا ہے، اٹھائے جانا ہے، پھر اللہ نے سوال کرنا ہے، جواب کیا ہوگا؟ آخرت بنائیے۔ ہم دنیا تو بناتے ہیں بچوں کی، آخرت نہیں بناتے۔ حکیم لقمان نے تیسری نصیحت کی اپنے بیٹے کو، کہنے لگے یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے بیٹے نماز پڑھا کر۔ ہم نے کبھی اپنے بیٹے کو اپنے پاس بٹھا کے کہا بیٹا نماز پڑھا کرو؟ نماز پڑھنی چاہیے۔ اور کبھی نماز کے فائدے بتائیں، نماز سے کیا ملتا ہے؟ یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے بیٹے نماز پڑھ۔ نماز سے کا فائدہ کیا ہے؟ نماز پڑھے گا رحمتوں کا نزول ہوگا، نماز پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے بچا لے گا، نماز پڑھے گا نماز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے نجات دے گا، نماز کی وجہ سے قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ نماز پڑھنے کے فائدے اپنے بچوں کو بتاؤ کہ بچے نماز پڑھنے سے جنت ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔ اور جنت کیسی ہے؟ اے دنیا کے اندر جتنا مرضی عالیشان محل بنا لو اس کا مقابلہ نہیں۔ آقا فرماتے ہیں اس کی نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی بھی نہیں ہے۔ ایسے محلات، گارا نہیں، کستوری اور اینٹیں، یہ مٹی کی نہیں، سونے اور چاندی کی اینٹیں، اور اس محلات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں، شراب کی نہریں چل رہی ہیں، دودھ کی۔ ایسے منظر ہوں گے اور ایسے ایسے پھل ہوں گے، دیکھنے میں لگیں گے یہ مختلف ہیں لیکن اس کو کھایا جائے گا تو ذائقے مختلف ہوں گے۔ اپنے بچوں کو ایسے بتاؤ بچے نماز پڑھو گے تو یہ نعمتیں ملیں گی۔ لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے بیٹا نماز پڑھ، نماز پڑھنے سے تجھے جنت ملے گی، میدان محشر لگا ہوگا۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج نیچے آ جائے گا، گرمی تپش شدت بہت زیادہ ہوگی، پسینے سے لوگ شرابور ہوں گے، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے ٹخنوں اور کسی کے گردن تک، کوئی پسینے کے اندر بد نصیب ڈوب رہا ہوگا۔ ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بندوں کا اپنا فضل کرے گا، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ،
उस दिन कोई साया नहीं होगा अल्लाह के अर्श के साये के सिवा। खुश नसीबों को उस मुश्किल की घड़ी में अल्लाह तबारक व तआला साया नसीब फरमाएगा। उनमें एक आदमी ये भी होगा, अपने बच्चों को समझाओ, अपने बच्चों को सुनाओ, रजुलुन मुअल्लकुन क़ल्बुहु बिल मसाजिदी, ऐसा आदमी जिसका दिल मस्जिद के साथ लटका हुआ है, जिसका दिल मस्जिदों में लगता है। एक नमाज पढ़ी है, दुकान पे चला गया, कारोबार कर रहा है, लेकिन इसका दिल मस्जिद की तरफ है। कब दूसरी अजान हो मैं दोबारा नमाज पढ़ने के लिए जाऊं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मस्जिद के साथ, नमाज के साथ मोहब्बत करने वाला क़यामत के दिन अल्लाह इसे रुसवा नहीं करेगा। जब कोई साया नहीं मिलेगा अल्लाह उसे साया अर्श का नसीब फरमा देगा। अपने बच्चों को सुनाओ, बच्चों नमाज पढ़ो, अर्श का साया मिलेगा। महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं हौज़े कौसर पे बैठा हूँगा, अपने उम्मतियों को पानी पिला रहा हूँगा। सिहाबी ने पूछ लिया या रसूल अल्लाह, आप पहचानेंगे अपनी उम्मत को कैसे? क़यामत तक उम्मत आने वाली, आप पहचानेंगे कैसे? महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दे के समझाया। आका अलैहि सलाम ने फरमाया तेरे पास 100 घोड़े हों जिनका स्याह रंग हो, और उनमें से एक घोड़ा ऐसा हो जिसके पाँव और सर सफेद हो, क्या पहचानना मुश्किल है? सहाबा कहने लगे नहीं या रसूलल्लाह, वो तो दूर से पता चल जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाने लगे ऐसे ही जो मेरा उम्मती है, वुजू करने वाला, वुजू करके नमाज पढ़ता है, उसके वुजू के अज़ा दूर से चमकते मुझे नजर आएंगे, मैं कहूंगा ये मेरा उम्मती है। अपने बच्चों को बताओ लोगों नमाज पढ़ो, अपने बच्चों की तरबियत करो, नमाज पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कायनात के सरदार हैं, उनके हाथों हौज़े कौसर से पानी मिलेगा। जब बच्चों का ऐसा ज़हन बनाओगे फिर कैसे हो सकता है बच्चे नमाज ना पढ़े, बेनमाजी बने। आज शिकवा लेके आते हैं मेरा बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, दुआ करें मेरा बच्चा राह रास्त पे आ जाए, मेरा बच्चा हिदायत पे आ जाए। बच्चों की तरबियत ऐसे ही करो। या बुनैया आक़िमिस सलाह, ए बच्चे नमाज पढ़ा कर, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ तू सुरखरू हो जाएगा, और नमाज पढ़ेगा सिर्फ आखिरत नहीं दुनिया भी साथ बन जाएगी। लुकमान हकीम ने बेटे को नसीहत की चौथे नंबर पर, कहते बेटा वामुर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर, ए बेटे नेकी कर, लोगों को नेकी का हुक्म दे, बुराई से बच, दूसरों को भी बुराई से बचा, उनको कह, उनको रोक। लेकिन जब बुराई का किसी को कहोगे ना कि रुक जा, नेकी का हुक्म दोगे, तो आगे से इतराजात सुनने पड़ेंगे, आगे से बड़े जो है वो ताने सुनने पड़ेंगे, मजाक करेगा वो। बाप ने साथ कहा कि सब्र भी फिर करना पड़ेगा। वस्बिर अला मा असाबका इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। बाप बेटे को अंबिया की मिसालें दे के समझा रहा है, बेटा अंबिया जब अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम लेके आए, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, तो अंबिया को अब उनकी उम्मतों ने क्या जवाब दिया? एक दो मिसालें, जिस तरह नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत को समझा रहे हैं, लेकिन उम्मत आगे से जवाब क्या दे दी? या नूह कद जादलतना फाक्सरता जिदालना फातिना बिमा ताइदुना इन कुंता मिनस सादिकीन। ए नूह हर वक्त हमारे साथ झगड़ा करता है, तू हमारे पीछे लगा हुआ है, ये काम कर लो, ये ना करो, तू हमें हर वक्त धमकियां देता है। जिसकी धमकियां दे रहा है वो ले आ, हम तेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। यानी अगर पंजाबी में कहो तो कैसे अल्फाज में आएगा? और हर वेले साढ़े पीछे पे साढ़े को की चाहिए रही, जेड़ा पहाड़ सुटना ही सुट ले। इसी तरह अल्लाह के और पैगंबर शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नेकी का हुक्म दे रहे हैं, बुराई से रोकते हैं, और पूरा तोलो कम न तोलो, पूरा मापो कम न मापो। कौम ने जवाब क्या दिया? या शुएब अस्सलातु का तामुरु का अन नतरु का मा याबुदु आबाउना और अन नफाल फी अमवालिना मा नशा। तेरी नमाजें ये कहती हैं कि हम अपने आबा की पैरवी को छोड़ दें, हम अपने बड़ों को छोड़ दें, और तेरी बातें ये, तेरी नमाज ये कहती है माल हम कमाएं, हमारा खून पसीना लगे और मर्जी तेरी चले, तू जिस तरह कहे हम उस तरह खर्च करें। ऐसे नहीं हो सकता। हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्होंने जब पैगाम दिया नेकी का और बुराई से रोका, कौम कहने लगी या सालिहो कद कुंत फीना मरजुवन क़ब्ल हाज़ा अतनहाना अन नअबुद आबाना। ऐ साले तुझे भी हम जानते हैं। पंजाबी में अगर
माना करो तो ऐसे होगा। जानते हम तेरे बचपन को, तूने कैसे जिंदगी गुजारी है। आज हमारे यहाँ सूफी बन के आ गए बुराई से मना करने के लिए और नेकी का हुक्म देने के लिए। ये कुछ छोटी बात नहीं है। पैगंबरों ने ये बातें सुनी है, सुन के सब्र किया है। बाप बेटे को समझा रहा है, देखो पैगंबरों को कैसी कैसी बातें की है, पैगंबरों ने सब्र करके दिखाया है। बेटा सब्र करना है जब लोग तुझ पर आवाजें उठाएं। वस्बिर अला मा असाबका, और सब्र कौन करता है? जिसके सीने को शादा हूं, जिगरे का काम है। सब्र करना मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल काम है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुरान आया, अल्लाह ने लुकमान हकीम की जो वसीयत और नसीहत है नबी पर नाज़िल की कि उम्मतों को ऐसे समझाओ और इनको कहो अपनी औलादों का नजरिया ऐसे बनाए, इनका जहन ऐसे बनाए, इनकी जहन साजी ऐसी तरबियत करो। वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, और जब लोग परेशान करें तो फिर सब्र करो, सब्र करो। हमारी तरबियत क्या है? हम कहते हैं किसी की बेटा किसी की बात नहीं सुननी। बाहर जाके कोई आदमी तुझे तंग करे, कोई बच्चा तंग करे, उसको थप्पड़ दे मारना मैं संभाल लूंगा। हमारी तरबियत ये होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान आया, लुकमान हकीम की तरबियत का अंदाज अल्लाह ने बयान किया। क्या था? बच्चे को कह रहे हैं, बच्चा है परेशानी आए तो बर्दाश्त करना है, कोई तंग करे तूने उसे तंग नहीं करना, मुआफ कर देना है, आज ही इनकिसारी पैदा करनी है। बच्चों की तरबियत अगर ऐसे हो तो देखना फिर बच्चे दूसरों के लिए जीते हैं कि नहीं। अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन असल दुनिया के अंदर जिंदगी बसर करने का मकसद ये है कि दूसरे के लिए जिया जाए, मजा फिर आता है। और इसी तरह लुकमान हकीम ने पांचवी नसीहत ये की अपने बेटे को कि बेटे वला तुसाइर खद्दका लिन्नास वला तमशी फिल अर्ज़ मरहा, जमीन में तकब्बर नहीं करना, तकब्बर की चाल नहीं चलनी, आजी और इनकिसारी। महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी चादर टखने से नीचे लटकाता है वो भी तकब्बर है। ला यंजुरुल्लाहु इला मन जर्रा सौबहु यला। बाप जब बेटे को समझाए, बेटा टखने से सलवार ऊपर रखनी है, अल्लाह नाराज होता है, क्या ख्याल है वो सलवार नीचे रखेगा? इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्काल ज़र्रतिन मिन किब्रिन, जिस आदमी के दिल के अंदर जर्रा बराबर भी तकब्बर हुआ वो जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह इन्न रजुला युहिब्बु अन यकूना सौबुहु हसनन व नालुहु हसनतन, ये तो हर आदमी की ख्वाहिश है कपड़े मेरे अच्छे हों, खूबसूरत जूता हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेना, जूता अच्छा पहन लेना, ये तकब्बर नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जमील है, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। अल्लाह तो कहता है खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्लि मस्जिद, मस्जिदों में आए आओ तो साफ सुथरा लिबास पहन के आओ, खुशबू लगा के आओ, तेल लगा के आओ। अल्लाह तबारक व तआला तो कहता है खुशनुमा बन के आओ। तकब्बर ये नहीं है। या रसूल अल्लाह तकब्बर क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल किब्रु बतरुल हक व गमतुन नास, और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तकब्बर ये है कि आदमी हक का इनकार कर दे। तकब्बर ये है कि अपने आप को जो है ऊंचा समझे, दूसरे को हकीर समझे। तकब्बर करने वाला कामयाब नहीं होता। बाप बेटे को मिसालें दे के समझा रहा है, बेटा देख शैतान ने तकब्बर किया था, वो हमेशा के लिए मरदूद हो गया, तो भी तकब्बर ना करना। अपनी चाल ढाल के अंदर आजी और इनकिसारी, वक़सिद फी मशीका वग़ज़ुज़ मिन सौतिका, अपनी आवाज के अंदर दरमियानी चाल, अपनी जो है चाल के अंदर दरमियानी चाल, वक़सिद फी मशीका वग़ज़ुज़ मिन सौतिका, ये पैगाम दे रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला के एक बंदा गुजरा है जिसने अपनी औलाद की ऐसे तरबियत की थी। तुम भी ऐसी अगर तरबियत करो तो यही लोग, यही औलादें तुम्हारे लिए सदका जारिया बनेंगी। मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं मेरी औलाद मेरी नाफरमानी ना करे। मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं मेरी औलाद मेरे मरने के बाद सदका जारिया बने। अगर ऐसा बनाना चाहते हो तो फिर अपनी औलादों की तरबियत ऐसे करो जिस तरह लुकमान हकीम ने की है। आका फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, सदक़तुन जारियतुन औ इल्मुन युंतफ़अु बिही औ वलदुन सालिहुन यदऊ लहू, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औलाद सदका जारिया है।
اپنی اولادوں کو ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد نماز پڑھے ثواب مجھے پہنچے، میری اولاد صدقہ کرے ثواب مجھے پہنچے، آج میری اولاد کرے ثواب مجھے پہنچے۔ اگر ایسے چاہتے ہو تو پھر اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرو جس طرح لقمان حکیم نے کی ہے۔ اپنے بچوں کو درس دو، بیٹا شرک نہیں کرنا، اپنے بچوں کو یہ سمجھاؤ بیٹا اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اپنے بچوں کو یہ سمجھاؤ بیٹا نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، جنت ملتی ہے۔ بچوں کو سمجھاؤ بیٹا نیکی کا حکم کر دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ بچوں کو کہو بیٹا تکبر نہیں کرنا، آج ہی انکساری کے چلنا ہے اپنی چال ڈال کے اندر۔ اگر بیٹوں کی ایسی تربیت ہوگی تو یقیناً اس دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے۔ دیکھنا پھر معاشرہ امن کا گہوارہ بنتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے اندر برداشت نہیں ہے، ہم نے بچوں کو صبر کرنا سکھایا نہیں ہے، اپنے بچوں کو معاف کرنا سکھایا نہیں ہے۔ ہم تو سکھاتے ہیں بیٹا ہم سے اونچا کوئی نہیں ہے، ہمارے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، یہ ہماری تربیت ہے۔ یقیناً اگر ہم چاہتے ہیں معاشرے کے اندر امن، معاشرے میں اپنی اولاد کے لیے تو ہم سب کچھ کرتے ہیں، صبح سے شام تک کمائی، اور ایک کی تمنا ہے زمینیں بن جائیں، جائیدادیں مربع بن جائیں، میری اولاد دنیا میں سکھی ہو جائے، میری اولاد کی دنیا بن جائے۔ لیکن دین بنانے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے، جس طرح ہم اولادوں کے لیے دنیا بناتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آخرت بھی بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور آخرت کیسے بنے گی؟ ایسے اپنے بچوں کی تربیت کرو جس طرح لقمان حکیم نے تربیت کی ہے۔ تفصیل پڑھنی ہو تو سورۃ لقمان جو ہے اس کو پڑھ لے، تقریباً 11واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اولادوں کی صحیح دین کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بچہ دین پڑھ لے گا، میں یہ نہیں کہتا دنیا نہ پڑھے، لیکن دین ہے، دین کے ساتھ دنیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب ان کی آپ نے دیکھی ہے خلافت 22 لاکھ مربع میل، اس نے کون سی تعلیم پڑھی تھی؟ یہی دین کی تعلیم تھی۔ دین کی تعلیم پڑھو گے دنیا بھی ملے گی، لیکن دنیا کی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم نہیں ملتی۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں بھی آگ سے بچنے کی توفیق دے، اور اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے والوں کی بھی محلے والوں کو بھی جہنم کی آگ سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش اور کاوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔